آئے، اور اگر تا قیامت دن کا اجالا ہوتا تو اللہ کے علاوہ کون جو رات کا اندھیرا لے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون کے آسمانوں کو بلند کر دیا، یہ سارا نقشہ اللہ نے قائم کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی فیصلہ فرما لیا، اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے نہیں رکھنا بلکہ دنیا کو ختم کرنا ہے۔ پھر اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی مخلوقات کو بنایا ہے۔ بعض مخلوق بہت نحیف، ضعیف اور ایسی کمزور کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا، اور بعض مخلوق اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر اللہ نے ایسی بنائی ہے، ظاہری شکل بڑی طاقتور، ظاہری شکل بڑی قوت والی، لیکن مخلوق مخلوق ہے۔ جیسے مخلوق وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج ہے، ایسے ہی یہ ساری مخلوق استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ یہ مخلوق ساری کی ساری بنی ہوئی ہے اور بنانے والے اللہ ہیں، اور ساری مخلوق یہ محتاج ہے اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرنے میں اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی کبھی بھی کسی وقت بھی احتیاج نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ خالق ہیں اور باقی سب مخلوق ہیں، اور اللہ مالک ہیں اور باقی سب مخلوق ہیں، اور تمام کی تمام مخلوقات پر اللہ کو کلی اختیار اور کامل تصرف حاصل ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے، ایک پتا بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اتنی زبردست ہے کہ کوئی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ زمین پر نہ آسمان پر۔ اللہ تعالیٰ اول ہیں، اللہ سے پہلے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ آخر ہیں، اللہ کے بعد کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہیں، اللہ کے اوپر کچھ نہیں، اور اللہ تعالیٰ باطن ہیں، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے۔ اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی سانجی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو بنایا ہے۔ تمام مخلوقات، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ پرندے، یہ چرندے، یہ سب اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے جنات کو، انسانوں کو اس لیے بنایا، ان کو بھی اس لیے پیدا کیا، یہ اللہ کی عبادت کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قوت گویائی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں علم دیا ہے، یہ دیا اس لیے ہے اس سے ہم اللہ کی تعریف کریں، ہم اللہ کو پکاریں، ہم اللہ کی طرف بلائیں۔ یہ انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے افضل،
سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف بنایا ہے، یہ ہے اسی لیے کہ یہ اپنے رب کی، اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، اپنے رازق کی تعریف کرے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، اللہ کو بیان کرے، بتائے ہمارا خالق اور مالک کون ہے، وہ اللہ ہے جو سب کچھ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرنے میں کسی کے پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی محتاج نہیں ہے، اللہ کو کسی کی احتیاج نہیں ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو بلا کر فرما رہے ہیں، اے انسانوں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سارے کے سارے اللہ کے یہاں فقیر ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو۔ غنی تو اللہ کی ذات ہے جو سب کو دے رہا ہے۔ اس دنیا میں آنے کا یہی عنوان ہے، جس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا، اپنے خالق اور مالک سے تعلق جوڑ لیا، گویا کہ اس نے زندگی کا مقصد حاصل کر لیا، اس کو زندگی کا مزہ آنے لگا، اس کو اللہ کی معرفت مل گئی، وہ اللہ کو پہچاننے لگا۔ اور جس انسان کے دل میں اللہ سے امید بندھ جاتی ہے، اور جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے، پھر یہ دل مطمئن ہو جاتا ہے، یہ دل منور ہو جاتا ہے، اس کو شرح صدر ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی سعادت مندی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ مقصد دنیا میں آنے کا ہمارا یہی ہے، اور اللہ کو پانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ اللہ جو بڑے قدردان ہیں، محبت کو اللہ نے بنایا ہے، اس کے 100 حصے کیے، ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے، اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ جب ساری کائنات کو بنایا اللہ نے، پھر اپنی کتاب مبین میں اللہ نے لکھا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، پھر کتاب بند کر کے اللہ نے اپنے پاس رکھ دی۔ ایک بدو آیا دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور پوچھنے لگا، اے اللہ کے رسول، کل کو حشر کے میدان میں حساب کون لے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اللہ حساب لیں گے۔ یہ بدو جھوم گیا، خوشی کے مارے کہنے لگا، پھر تو ہم سب نجات پا گئے، اور جانے لگا۔ حضور نے اس کو روکا اور پوچھا، کیسے؟ کہ اللہ تو کریم ہے، اور جب کریم قابو پا لیتا ہے پھر معاف بھی کر دیتا ہے۔ یہ کہہ کر جانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھنے لگے اور اس کا جملہ دہرانے لگے اور فرمانے لگے، یہ وہ ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے قدردان ہیں جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے، کبھی محروم نہیں رہتا، چپکے چپکے اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اللہ بھی چپکے چپکے اس کا نام لیتے ہیں۔ کوئی مجمع میں اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں۔ جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں۔
جو صرف اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، کوئی ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، کوئی چل کر آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کو تھام لیتی ہے۔ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ انسان، اس کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ پھر انسان کے اندر اللہ نے دل رکھا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہے، یہ بگڑ گیا سارا بدن بگڑا ہوا ہے، اور یہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ دل کا بننا کیا ہے؟ یہ دل، یہ اللہ کی تجلی گاہ ہے۔ اس دل کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں، یکسر اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک اور صاف ہے۔ اگر یہ دل جو اللہ کی تجلی گاہ ہے اس کو ناپاک کر دیا، مال، نقشے، چیزیں، دنیا، دل ناپاک ہو گیا، ناپاک دل میں اللہ نہیں آئیں گے۔ دل کو پاک کرنا ہوگا، اور پاک ہو گیا۔ یہ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی، یہ آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا، ایمان والے کا دل ہے یہ اللہ کو سما سکتا ہے۔ لیکن کب؟ ہر گندگی سے یہ دل پاک ہو۔ یہی وجہ ہے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی نے آ کر انسانوں کے دلوں پر محنت کی ہے۔ یہ دل اللہ کے نور سے منور ہو جائے، یہ دل پاک اور صاف ہو جائے، اور ہر نبی نے آ کر انسانوں کو پکارا، آواز دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے یہ انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ یہ کلمہ، اس کو شروع کیا ہے لا سے، انکار، نفی۔ لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ مال سے زندگی نہیں بنتی، مال والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ نقشوں سے، چیزوں سے کام نہیں بنتا، نقشے والوں سے، چیزوں والوں سے کام نہیں بنتا، کام اس کا بنتا ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ عہدے، منصب، ڈگری، منصب والوں سے، عہدے والوں سے، ڈگری والوں سے عزت نہیں ملتی، عزت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ دیتے ہیں۔ اللہ دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ بنانے پر آئے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اگر اللہ ہی روک دیں تو پھر کون ہے جو دے سکتا ہے؟ اگر اللہ ہی بگاڑ دیں پھر کون ہے جو بنا سکتا ہے؟ یہ کائنات اللہ کی ہے اور اس کا نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا، مال سے نہیں، نقشوں سے نہیں، چیزوں سے نہیں،
اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا، ففروا الی اللہ، بھاگو، دوڑو، جلدی کرو، جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، جو سب کچھ کر رہا ہے۔ فیصلہ تو اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، غلبہ اللہ کا ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا، مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے۔ دنیا کی تمام حکومتوں پر، دنیا کی تمام سلطنتوں پر، دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے۔ کوئی اللہ کے آگے حکم چلا نہیں سکتا، کوئی اللہ کے سامنے دم نہیں مار سکتا، پر نہیں مار سکتا۔ گزرے ہیں ایسے ناداں قسم کے لوگ، دھوکے میں آ گئے۔ مال، نقشے، چیزیں، یہ ملک مصر میرا ہے، دریا بہ رہی ہیں میری ہیں، محلات میرے ہیں، اور کیا نعرہ لگا دیا اس نے، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً نہیں پکڑا، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو بھیجا، سمجھاؤ، محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ جب مان کر نہ دیا اس نے، چند ڈبکیاں پانی کے اندر، چند ڈبکیاں، ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اب کہنے لگا ہاں میں ایمان لے آیا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، میں ایمان لے آیا رب العالمین پر۔ کوئی فائدہ نہیں، پانی سر کے اوپر سے گزر چکا۔ یہ کائنات اللہ کی ہے، کائنات اس کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں، دیکھو سب کو فنا ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے، طرح طرح کی چیزیں اس دنیا کے اندر، اس کائنات میں، اس کو سب کو فنا ہے، ختم ہونا ہے ان کو، باقی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ وقت آئے گا اللہ سب کو ختم کر دیں گے، زمین بھی، آسمان بھی، پہاڑ بھی، دریا بھی، سورج اور چاند بھی، یہ انسان بھی، پھر فرشتے بھی، ملک الموت، سب ختم۔ اللہ پوچھیں گے کون باقی رہا؟ اے اللہ آپ ہیں اور پھر میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھی، اس کی بھی جان لے لیں گے، وہ بھی مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، خود اللہ جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے۔ وہ اللہ جس نے سب کچھ بنایا ہے، اس نے محبت کو بھی بنایا ہے، اس کو اپنی مخلوق سے محبت ہے۔ الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق سے محبت کا اظہار فرمایا، بغیر کسی حاجت کے، بغیر کسی ضرورت کے۔ اللہ تعالیٰ جو اپنی مخلوق سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، طرح طرح کے احسانات، انعامات تعریف کر رہے ہیں، کسی کی حاجت نہیں اللہ کو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ مخلوق اللہ کی ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، جو اللہ کی مخلوق سے محبت رکھے گا وہ اللہ کے یہاں بہت ہی پیارا ہوگا۔ پھر انسان
اللہ تعالیٰ نے اس محبت کے اظہار کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ امت کو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو سب سے آخر میں آئی ہے، یہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی جو تعریف بیان کی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے اس امت کو انسانوں کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے بنایا ہے اور بھیجا ہے، نکالا ہے۔ ہماری زندگی کا عنوان اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی تعریف کرنا ہے، اللہ کی توحید بیان کرنا ہے، اور اللہ کی مخلوق اور انسانوں کے ساتھ خاص طور سے خیر خواہی اور بھلائی کرنی ہے۔ انسانوں کے ساتھ بھلائی کیا ہے؟ انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ یہ دنیا دھوکہ دیتی ہے، انسانوں کو اس دھوکے سے نکالنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا یہ دارالغرور ہے، دھوکے کی جگہ ہے، اور جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ کلام پاک میں فرما رہی ہے اللہ لعب ہے، کھیل تماشا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر رہے ہیں اس دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کری جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ فرمایا اس دنیا کو اپنا سردار نہ بناؤ، یہ تمہیں اپنا غلام بنا دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو بتا رہے ہیں کیا کرنا ہے۔ یہ دنیا دھوکہ دیتی ہے، اس دھوکے سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور باقی انسانوں کو بھی بچانا ہے۔ دھوکے سے بچانا ہے ہمارا کام ہے۔ پہلے تو انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے، وہ بتاتے، اب یہ امت ہے۔ فرمایا جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی۔ اس دنیا کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں قیمتی ہوتی، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے۔ دنیا بے قیمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان تھا۔ کسمہ کرسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ تھا۔ فقر اور فاقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر تھا۔ اگر چاہتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر چاہتے جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیشکش لے کر آئے، اے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے، اگر آپ چاہیں۔ ایسے نبی گزرے، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام پر اللہ نے حکومت دی۔ آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت، یا آپ چاہیں آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بندگی، دونوں میں اختیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دو مشیر آسمانوں پر ہیں اور میرے دو مشیر زمین پر ہیں۔ آسمانوں کے مشیر جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اور زمین پر جو مشیر ہیں وہ ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا،
پیشکش آئی اللہ کی طرف سے. جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نیچے کو کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد النبیہ کو پسند فرمایا. جبرائیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، پھر یہ سونے کا پہاڑ جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ میں تو یہ مانگتا ہوں ایک دن کھانے کو مل جائے، اتنا مل جائے کمر سیدھی ہو جائے، اس پر میں شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا فاقے سے گزرے اس پر میں صبر کروں. زمین آسمان کے خزانوں کی چابیاں قدموں میں رکھ دی گئیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول نہیں فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کہا لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر اللہ کے بعد رتبہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اگر چاہتے دنیا کی زندگی لیکن کیسے اختیار کی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جس مبارک حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 سال میں نے گزارے ہیں، وہ مبارک حجرہ جنت کا باغ، جنت کا ٹکڑا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی اتنا چھوٹا اتنا مختصر، ہم کھڑے ہو جاتے قریب تھا چھت ہمارے سروں کو لگ جاتی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت میں سجدے کا وقت آتا، اپنا ہاتھ مبارک میرے پاؤں کو رکھتے، میں سمجھ جاتی سجدے کا وقت آیا ہے، میں پاؤں کو سکیڑتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس مبارک حجرے جنت کے باغ میں سجدہ کرنے کے لیے جگہ بناتی. کھانا کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہم ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، 2 مہینے لگاتار، اور گھر کے اندر کھانا پکانے کے لیے آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی کیونکہ کچھ ہوتا نہیں تھا پکانے کے لیے. پھر کیسے گزر اوقات تھی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اسودان، 2 کالی چیزیں، کھجور اور پانی. اور فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر نوش نہیں فرمایا. صبح کو کچھ کھا لیتے پھر شام کو کچھ نہیں کھاتے، شام کو کھا لیتے صبح کو کچھ نہیں کھاتے. اور کب تک؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، رات کا اندھیرا چھا گیا، دل میں تقاضا پیدا ہوا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھوں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گھر کے چراغ میں تیل نہیں تھا جلانے کے لیے، میں پڑوسن کے گھر گئی، ادھار سے تیل مانگ کر آئی، اس ادھار تیل سے میں نے گھر کے چراغ کو جلایا، پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا. تو کسی نے کہا اچھا اس رات تمہارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر تیل ہوتا تو میں بھوک کی وجہ سے پینا چاہتی. اس جملے سے علماء حضرات فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اور گھر میں فاقہ ہے، سب اختیاری، گھر میں فاقہ ہے. وقت آیا ایک
امت پر آیا صحابہ کا دور، کیسر اور کسرا کے خزانے آ گئے، صحابہ رونے لگے۔ کسی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مجموعہ خیر تھے، ان کے زمانے میں تو یہ نہیں آیا، وہ تو ایسے ہی چلے گئے۔ ایسا نہ ہو اللہ تعالی ہماری قربانیاں اور مشقت کا بدلہ دنیا میں ہی دے رہے ہوں، اس پر رو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس طرح سے زندگی گزار کر گئے ہیں اور امت کو ترغیب دی، ساری امت کو، کن فی الدنیا کأنک غریب وعابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر۔ ایک راستہ چلتا ہوا مسافر، کیا سامان ہوگا اس کے پاس؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت قریب آیا، بڑی زاہدانہ زندگی گزاری۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں گورنر بنایا، موت کا وقت آیا، رونے لگے۔ کیوں روتے ہو؟ ایسی زاہدانہ زندگی، نہ کوئی مال، نہ کوئی نقشے، نہ کوئی چیزیں۔ حضور کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، حضور نے فرمایا ہم سے، صحابہ سے، تم میں سے کوئی حشر کے میدان میں مجھ سے آ کر نہ ملے کہ اتنا مال چھوڑ کر آیا ہو دنیا میں، ایک اونٹ پر لاد دیا جائے اور اس سے زیادہ۔ سالم عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے، حرم کے اندر جو وقت کا خلیفہ تھا، اس نے دیکھ لیا، ان کے پاس آئے کہ میں آپ کی اعانت مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو سالم نے کہا حرم کے اندر میں اللہ کے غیر سے مانگوں؟ تو بیٹھ گئے۔ جب سالم اٹھے حرم سے باہر گئے، یہ پیچھے پیچھے، اب تو آپ حرم سے باہر آ گئے۔ کہا تم میری کیا مدد کرنا چاہتے ہو؟ میری دنیا کی مدد کرنا چاہتے ہو یا آخرت کی مدد؟ کہا آخرت کی مدد تو میرے اختیار میں نہیں، ہاں دنیا کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا جس کی یہ ساری کی ساری دنیا ہے، اس سے بھی میں نے کبھی یہ دنیا نہیں مانگی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، میکائیل بن سلیمان منصور عباسی، خلیفہ وقت بن گئے، لوگ ان کے پاس آتے، ہاتھ پر بیعت کرتے۔ میکائیل بن سلیمان بھی آئے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو منصور عباسی نے کہا آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، بہت اہل اللہ میں سے ہیں، بزرگ ہیں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو فرمایا ایسی نصیحت کروں جس کو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، یا ایسی نصیحت کروں جس کو میں نے کانوں سے سنا ہے؟ تو منصور عباسی کہنے لگے جس کو تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے وہ مجھے نصیحت کرو۔ تو میکائیل بن سلیمان کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے 11 بیٹے تھے، جب انتقال ہوا 18 دینار ترکے میں چھوڑے، بس 18 دینار، 11 بیٹے ہیں۔ کہ 4 دینار تو اسے ان کی قبر خریدی گئی، باقی بیٹوں میں تقسیم ہو گئے۔ پھر میکائیل بن سلیمان کہنے لگے کہ ایک اور بادشاہ بھی گزرے ہیں، خلیفہ گزرے ہیں، اور ان کا قصہ سناتا ہوں۔ ان کا جب انتقال ہوا ان کے بھی 11 بیٹے تھے، اور ترکے میں ہر بیٹے کے لیے 10,000 دینار چھوڑ کر گئے۔ لیکن کہتے اللہ کی قسم میں نے ان آنکھوں سے دیکھا عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے کو ایک دن میں 100 گھوڑے صدقہ دیے جہاد کے لیے، اور میں نے جس نے 10,000 دینار چھوڑے بیٹوں کے لیے، ایک ایک بیٹے کے لیے، اس کے ایک بیٹے کو دیکھا وہ دمشق کے بازار کے اندر بھیک مانگ رہا ہے۔
عمر بن عبدالعزیز جب انتقال ہونے لگا، کسی نے کہا آپ نے اپنے بیٹوں کے ساتھ وہ کیا جو کسی اور نے نہیں کیا؟ کیا آپ نے ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا؟ کہ میں ان کے لیے تقوی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر یہ متقی ہیں اللہ متقیوں کا دوست ہے، اللہ خود ان کے لیے کفایت کر جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اعمال دیے، اعمال، بے سہارا نہیں چھوڑا۔ جاؤ 20 چوراہے پر نہیں، ایسے اعمال دیے ہیں اس امت کو، اگر یہ امت ان اعمال پر آ جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے تو یوں فرمانے لگے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے، اگر اسلام کے علاوہ عزت حاصل کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ ہماری عزت، ہماری شرافت مال نہیں، نقشے نہیں، چیزیں نہیں، ہماری عزت اور شرافت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جب ان کا انتقال ہو گیا تو جنازہ کون پڑھائے؟ خواجہ مختار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ جنازہ تیار ہے، ان کا ایک وکیل آیا، اعلان کیا، ان کی ایک وصیت میرے پاس ہے، میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی کبھی تہجد کی نماز نہیں فوت ہوئی ہو، جس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہو، کبھی اس نے نامحرم پر غلط نگاہ نہ ڈالی ہو، اور کبھی بھی عصر کے فرض سے پہلے اس کی 4 سنت غیر موقتہ کبھی فوت نہیں ہو۔ 4 چیزیں بتائی، اعمال۔ انتظار میں کون آئے گا؟ ایک صاحب آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر جنازے کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر کہنے لگے، کیا ملا میرا راز فاش کرنے کے لیے، کیا ملا؟ اور نماز جنازہ پڑھا دی۔ اور وہ کون تھے؟ وہ التمش وقت کا بادشاہ تھا، اس زمانے کے بادشاہ بھی۔ ہارون رشید وقت کا خلیفہ ہے، روز رات کو 100 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، روز رات کو۔ اعمال یہ امت کو دیے گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ صحابہ کرام جانتے تھے حضور کی ایک ایک سنت کی قیمت کو، ایک ایک سنت کی قیمت زمین اور آسمان کے خزانوں سے زیادہ قیمتی، کہ زمین اور آسمان کے خزانے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت یہ اللہ کے خزانوں سے ہمیشہ دلائے گی، ہمیشہ دلائے گی اور دلاتی رہے گی۔ اتباع سنت یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری شناخت ہے، اس کے ذریعے سے ہم جانے جاتے ہیں ہاں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ حضور کی اتباع کرنے والی ہے۔ پھر یہ امت کو اللہ نے جو دعوت کا کام دیا ہے، دعوت اللہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، اللہ کی طرف بلانا، میرا بھی یہ راستہ ہے، جو میرے متبع ہیں، میرے پیچھے چلنے والے ان کا بھی یہ راستہ ہے۔ اللہ کی طرف بلانا، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے، وہ مالک ہے اور باقی سب مملوک، وہ رازق ہے اور باقی سب مرزوق، وہ غالب ہے اور باقی سب مغلوب، وہ ہے اس کائنات کا خالق اور مالک۔ اس اللہ کو پہچانو اور اس اللہ کو راضی رکھو۔ اللہ کی رضا
یہ سب سے بڑی دولت ہے. اللہ کو جس نے راضی کر لیا اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی. کیا دنیا کے پیچھے ہم پڑ گئے ہیں؟ دنیا کی کیا حیثیت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے یہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے. دنیا کی محبت. فرمایا ایک وقت آنے والا ہے میری امت پر جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں یہ غیر میری امت پہ ٹوٹ پڑیں گے. کھانا ہوتا ہے نا، دسترخوان بچ جاتا ہے، بھوکے ہوں اور دسترخوان بھی بچ گیا، کوئی روک ٹوک بھی نہیں، بلاتے آؤ آؤ یہاں کھانا بڑا لذیذ ہے، نرم ہے، گرم ہے، ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں آ جاؤ کھانے کے لیے. فرمایا ایک وقت آنے والا ہے میری امت پر جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں یہ غیر میری امت پہ ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ کرام حیران، اے اللہ کے رسول کیا اس وقت مسلمان تعداد میں تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ، لیکن ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی. یہاں کراچی میں سمندر ہے نا، سمندر میں لہریں اٹھتی ہیں، پھر وہ لہریں وہ کنارے سے ٹکراتی ہیں، پھر جھاگ بنتی ہے، پھر دوسری لہر پیچھے سے آتی ہے، اس جھاگ کو ادھر لے جاتی ہے، ایک تیسری لہر آتی ہے اور جھاگ کو وہاں سے پھر یہاں لے کر آتی ہے. وہ سمندر کی جھاگ سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی. عرض کیا وہن کی کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت. جب یہ مرض امت کے اندر عام ہو جائے گا پھر امت غیروں کا مقابلہ کر نہیں سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر ایسی محنت فرمائی دنیا کی محبت نکل گئی. کسی نے کہا جب اللہ کی محبت آتی نا، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے وحشت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. یہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈرایا ہے، بچو اس سے، یہ جادوگر ہے، ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مصروفیت، تبلیغ، تعلیم، تصنیف، تصوف، گھر آ گئے. کئی دنوں کے بعد بیوی نے کہا کیوں آئے ہو گھر میں، کچھ ہے نہیں کھانے کو؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خوشی کے مارے کودنے لگے. بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ میرے گھر وہ آ گیا جو حضور کے گھر رہا کرتا تھا. ہم ان چیزوں سے گھبراتے ہیں؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے یہ ساری چیزیں اور امت کو بتا دیا کہ مقصد کیا ہے. اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنا ہے. مانگنا اللہ سے ہمیشہ عافیت چاہیے، اللہ سے ہمیشہ خیریت مانگنی چاہیے، اللہ سے ہمیشہ سہولت، آسانی اور سلامتی مانگنی چاہیے. لیکن اگر رضا بالقضاء کوئی چیز آ گئی، مشکلات آتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا.
دنیا کے اندر. کیوں؟ الدنیا خلقت لکم، لیکن آگے فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، دنیا تو تمہارے لیے ہے لیکن تمہیں اللہ نے تو آخرت کے لیے بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند ہے وہ انسان موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی عزت اور آخرت کی شرافت کو لے اڑے، یہی وہ لوگ ہیں جو پورے کامیاب ہیں. یہ تبلیغ کا کام ہے، اسی لیے ساری انسانیت کو بتانا ہے اصل تو آخرت ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی آ رہی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی بھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے. اس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور وقت میں ٹھہراؤ نہیں ہے. یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور گزر جائے گا تیزی سے. ہم اس زمانے پہ پہنچ چکے ہیں، سال مہینوں جیسے، مہینے ہفتوں جیسے، ہفتے دنوں جیسے اس زمانے میں ہم پہنچ چکے ہیں. کتنا تیزی سے وقت گزر رہا ہے، اور پھر موت بھی آ جائے گی. اس لیے فرمایا عقل مندی کی بات یہ ہے ہم اس کی تیاری کریں. یہ بات بتانی ہے، سمجھانی اپنے آپ کو بھی اور ساری انسانیت کو. اس کے لیے تبلیغ کا کام ہے. یہ جو اجتماعات ہیں، اجتماع ہمارا کراچی کا، اب اجتماع 25 کی شام سے 26، 27، 28 کو دعا ہے اسی مہینے کے آخر میں. اور اجتماع ہے کیوں؟ یہ ہے اس لیے فرمایا اس کے ذریعے سے حق کے قبولیت کی استعداد پیدا ہوتی ہے. حق کے قبولیت کی استعداد، یہ سمجھنے کی بات ہے. حق کے قبولیت کی استعداد کیا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، واپس آئے، ام ہانی کو ساری بات سمجھا دی. ان کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے جتنی باتیں مجھے بتائی ہیں لوگوں کو نہ بتائیے گا، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، آپ کو کوئی مشکل میں نہ ڈال دے، مذاق نہ اڑائے کہ حق کے قبول ہونے کی استعداد بھی آئی نہیں ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دی. الحمدللہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، لیکن ایمان کی سطحیں ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جائے، اس کے نقش و نگار دھندلے ہو جاتے ہیں، ایسے ایمان کا بھی حال ہے. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر ایمان پرانا ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا اس کو تازہ کرو. کیسے تازہ کریں؟ فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ، اس کا تکرار کرنا، اس کے ماحول میں رہنا، اس کی باتیں سننا، باتیں کہنا ایمان کو تازہ کرتا ہے. یہ ایمان یہ تازہ ہو جائے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ایک ایسا وقت آنے والا ہے صبح کو وہ ایمان والا ہوگا، شام ہوگی تو وہ کہے گا میں بغیر ایمان کے ہوں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے یہ اجتماعات، اس میں جانا، اور یہ اجتماع صرف بات سننے کے لیے نہیں ہے. امت اپنے کام پر آ جائے، امت اپنے مقصد پر آ جائے. جو کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، دعوت اللہ کا کام، امت کا ایک ایک فرد یہ احساس پیدا کر لے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور امتی ہونے کی حیثیت سے جو کام میرے ذمہ اللہ نے لگایا ہے کہ اللہ کے راستے نکل کر دین کے لیے محنت کوشش کرنا. ہاں ہمارے ذمہ کوشش کرنا ہے، ہدایت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. انک لا تہدی من احببت، لیکن ہدایت کا جو بہت بڑا سبب ہے وہ نبی کی محنت ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، خروج. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں اس زمانے کے بہت بڑے عالم آئے اور کہنے لگے آپ نے تبلیغ کا کام جو شروع کیا ہے مجھے یہ کام سیکھنا ہے.
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کام بہت آسان ہے، لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ دیکھو وہ سامنے وہ نابینا بیٹھے ہوئے نا، نابینا قاری جی بیٹھے ہیں، حافظ جی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نابینا حافظ جی بیٹھے تھے ذرا فاصلے پر، کہا جاؤ اور ان کو 3 دن کے لیے تیار کرو جماعت میں نکلنے کے لیے۔ اور یہ بہت بڑے عالم گئے ان کے پاس، اور ان کے پاس بیٹھ کر کہنے گے حضرت جی نے بھیجا ہے، فرمائیے، اور اس لیے بھیجا میں تم کو 3 دن کے لیے تیار کروں جماعت میں نکلنے کے لیے۔ کہا حضرت جی نے بھیجا ہے؟ ہاں، کہ میں تیار ہوں۔ تیار ہو گئے، واپس آئے، حضرت وہ تو تیار ہو گئے 3 دن کے لیے تیار، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ تو نابینا ہے، اس کو نظر کچھ نہیں آتا، اگر وہ نکل گیا جماعت میں وہ تو ٹھوکریں کھائے گا، انسان ہے، ضروریات ہیں، مسجد ہے، مسجد سے باہر جانا ہے، وہ تو بیچارہ ٹھوکریں کھائے گا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں وہ اللہ کے راستے میں نکلے، ٹھوکریں کھائے، پھر اللہ کو پیار آئے، اللہ کو رحم آئے، پھر اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ انتظامی چلوں سے مولانا یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے انتظامی چلوں سے فائدہ ہوگا، ثواب ہوگا، اثر بھی پڑے گا، لیکن باطل کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں یہ تو قربانی کے چلوں سے ہوگا۔ حالات سازگار نہیں، آدمی پھر بھی پوری کوشش کر کے نکلے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو یا بوجھل ہو نکلو۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں ہدف دیا ہے، 4000 جماعتیں دینی ہیں، چلے 3 چلے کی، 30 جماعتیں ملکوں کی دینی ہیں، 30 جماعت اندرون ملک کی دینی ہے، اور حضرات نے ہم پر اعتماد کیا ہے۔ کراچی یہ تو بہت بڑا شہر ہے، شہر کا ملک ہے، کئی ملک ہیں اس میں تو، اور یہ امت ہے، یہ کام ایسا ہے تبلیغ کا کام، اس سے امت پناہ ظاہر ہوگا۔ یہ امت کوئی قوم کا نام نہیں، خاص قوم یہ امت نہیں، کوئی خاص علاقے والے، خاص زبان والے، خاص طبقے والے نہیں، یہ مختلف قوموں والوں سے، علاقے والوں سے، زبان والوں سے یہ امت بنی ہے۔ کیسے بنی ہے؟ فرمایا میری امت جسد واحد کی طرح سے ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ حضور کے زمانے میں صہیب رومی ہیں، سلمان فارسی ہیں، بلال حبشی ہیں، کوئی اوس قبیلے کا ہے، کوئی خزرج قبیلے کا ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی انصار ہے، سب اکٹھے اور ایک ہیں۔ اجتماعیت دی گئی اس امت کو، اکٹھا رہنا دیا گیا، اور اللہ نے خبردار کر دیا دیکھو لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اب یہ تبلیغ کا کام ہے، موقع بھی آ گیا، ہمیں نکلنا بھی ہے اللہ کے راستے میں۔ ہر مسجد سے جماعتیں تیار ہو جائیں، چلے 3 چلے کی جماعت، ملکوں کی جماعت، اور یہاں تو ہر مسجد والوں نے ارادہ کیا ہم اجتماع سے پہلے بھی جماعتیں دیں گے، اجتماع پر بھی جماعتیں دیں گے۔ اب اس کے لیے فرمائیں کون کون ساتھی اس کے لیے تیار ہیں؟ 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے، 7 ماہ کے لیے، ملکوں کے لیے، فرمائیں جی اس کے لیے۔ جی ماشاءاللہ، ہمت کرے فرمائیں۔ گزارش ہے کہ جس طرح الحمدللہ مجمع جم کر بیٹھا رہا ابھی تک، تھوڑی دیر کی بات ہے، اسی طرح جم کر بیٹھے رہیں، صرف وہی احباب کھڑے ہو جائیں جو نام لکھوا رہے ہیں، باقی سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جی ماشاءاللہ۔ www.darsequran.com